کوہ صفا پر اسلام کی دعوت۔ جب حضور کوہ صفا کی چوٹی پر کھڑے ہوئے تو مکہ کے لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے ان سے پوچھا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن فوج آپ پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا آپ یقین کریں گے؟ سب نے ایک ساتھ کہا، ہاں، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ الامین ہیں۔ تب حضور نے فرمایا، تو پھر یہ بھی یقین کریں کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں۔ یہ سن کر قریش کے لوگ بھڑک گئے اور ان کے چچیرے بھائی ابو لہب نے انہیں برا بھلا کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دون اور اخر کا ارادہ۔ مکہ میں مسلمانوں پر ظلم بڑھنے لگے۔ حضور نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو اسے اسلام کی توفیق دے کر اسلام کو مضبوطی دے۔ ادھر قریش نے حضور کو شہید کرنے کی سازش رچی اور 100 اونٹوں کا انعام رکھا۔ عمر نے اپنی ننگی تلوار اٹھائی اور اس کام کے لیے نکل پڑے۔ بہن اور بہنوئی کا گھر۔ راستے میں ایک شخص نے عمر کو بتایا کہ ان کی اپنی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر عمر غصے میں ان کے گھر پہنچے۔ وہاں قرآن کی آیتیں سورہ طٰہٰ پڑھی جا رہی تھیں۔ عمر نے غصے میں اپنے بہنوئی کو مارا اور اپنی بہن کو بھی زخمی کر دیا، لیکن بہن کی ہمت اور قرآن کی آیتوں کی مٹھاس نے عمر کا دل بدل دیا۔ انہوں نے آیتیں پڑھیں اور ان کا دل پگھل گیا۔ اسلام قبول کرنا۔ عمر اسی وقت حضور ہن کی تلاش میں نکلے۔ جب وہ اس گھر پہنچے جہاں حضور موجود تھے تو سب ڈر گئے، لیکن عمر نے حضور ون کے قدموں میں اپنی تلوار رکھ دی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے پر پوری جماعت نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ نڈرتا اور ہجرت۔ عمر رضی کے آنے کے بعد مسلمانوں کو ہمت ملی۔ انہوں نے کہا کہ ہم چھپ کر نہیں بلکہ کعبہ میں سب کے سامنے نماز پڑھیں گے۔ جب مدینہ کی طرف ہجرت پرستھان کا وقت آیا تو جہاں باقی لوگ چھپ کر نکلے، عمر رضی نے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کافروں کو چنوتی دی، میں ہجرت کر رہا ہوں، جسے اپنی بیوی کو بیوہ، ودوا اور بچوں کو یتیم اناتھ کرنا ہو وہ مجھے آ کر روک لے۔ کسی کافر کی ہمت نہیں ہوئی کہ انہیں روک سکے۔ اس طرح حضرت عمر رضی کے اسلام لانے سے اسلام کو ایک نئی طاقت ملی۔ ویڈیو کا لنک یہاں دیکھیں۔